کے اوپر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کائنات کے آخری نبی
جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم گرامی قدر حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک مکمل آیت تلاوت کی ہے جس کا تعلق ماہ محرم الحرام سے ہے۔ یہ جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہیں سے قمری سال کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ پہلا مہینہ ہے جو محرم الحرام۔ اس مہینے کی نہایت ہی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کو ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اس مہینے کے اندر ہمیں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے یہاں 12 ہے۔ ان میں کچھ حرمت والے مہینے ہیں۔ جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کی ہے، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے یہ چیز متعین کر دی ہے، اور یہی مضبوط اور سیدھا راستہ ہے۔ لہذا تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ محترم حضرات، آئیے ہم حدیث پاک کی روشنی میں یہ سماعت فرمائیں کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں کون؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، ان کی اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی قدر اور منزلت ہے۔ ان میں سے 3 مہینے پیدرپے ہیں، ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، اور محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے اس لیے متعین کر دیے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی کوئی عبادت کو، اللہ رب العالمین کی کوئی عبادت، کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ زیادہ پسند ہے، جیسے آپ مثال کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی اور مہینوں پر فضیلت برتی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دنوں میں سے جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، اور راتوں میں سے شب قدر کی رات کو اللہ رب العالمین نے قدر و منزلت سے نوازا ہے۔ ایسے ہی مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کی نہایت ہی عظمت رکھ دی ہے۔ ان مہینوں کے اندر ہمیں اور مہینوں کی تلنا میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کرنا چاہیے، بلکہ تمام مہینوں کے اندر انسان کو گناہوں سے، برائیوں سے، بری باتوں سے اور غلط چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً ان 4 مہینوں کے اندر اور زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جس قدر انسان کا عمل ہوگا، جس قدر انسان کے حرمت والے مہینے کے اندر وہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے گناہ اور مزید بڑھ جائیں گے، اور مہینوں کی بنسبت جس طریقے سے فضیلت والے حرمت والے مہینوں میں اگر نیکی کرے گا تو اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین کئی گنا تک بڑھا کر کے اس کو عطا فرمائے گا۔ تو حافظ بن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں مہینوں کو پیدرپے لگاتار ایک کے بعد دیگرے اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ اس لیے قرار دیا ہے کہ چونکہ ذو القعدہ یہ حج والے مہینوں میں سے آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ذو الحجہ کا مہینہ ہے جس کے اندر حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ان مہینوں کی فضیلت عرب والوں کی یہاں، مکہ والوں کی یہاں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس کی وہ قدر و قیمت کرتے تھے، اس کی منزلت کو سمجھتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر وہ قتل و خونریزی، غارت گری، لوٹ فساد، یہ تمام چیز بند کر دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ
امن و امان کے ساتھ آئیں اور مکہ کا حج کر کے پھر محرم الحرام کے مہینے میں جن کو دور دراز جانا ہے امن و امان کے ساتھ وہ چلے جائیں واپس۔ اس لیے 3 مہینہ اللہ رب العالمین نے کنٹینیو رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد 1 مہینہ جو رجب ہے، پھر اس بیچ میں لوگ آ کر کے عمرہ وغیرہ کی شرف سے مشرف ہو سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے اس کے اندر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں تو اور بھی مہینوں کے اندر ہمہ وقت دن رات کے اندر مہینوں کے پورے 30 دن یا سال کے 12 مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت، ریاضت اور بندگی میں گزارنی چاہیے۔ اگر انسان اس سے غفلت برتتا ہے اور وہ گناہوں کے اندر منہمک رہتا ہے تو اس کا دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کرتا چلوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان جو عمل کرتا ہے، کالے کرتوت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے پاداش میں اس کے انسان کے دل پر، آدمی کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ لگ جانے کی وجہ سے پھر اس کے دل کے اندر خیر کی کوئی بات نہیں جاگزی ہوتی ہے، نہیں بیٹھتی ہے، نہیں گھستی ہے، وہ برائیوں کے اندر ہمیشہ منہمک رہتا ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، یا ایسے بھی گئے گزرے لوگ موجود ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ صرف سال میں عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان کوتاہیاں کرتا ہے، غلطیوں میں منہمک رہتا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ زنگ لگ جاتا ہے دل پہ، پھر خیر کی کوئی بات اس کے دل کے اندر گھستی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت له نقطة سوداء، کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا دل سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، صاف و شفاف ہو جاتا ہے، کوئی کٹنا نہیں، کوئی زنگ نہیں۔ اور اگر وہ انزاد زادت حتی تعلو قلبہ، اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس طرح سے انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا پورا دل زنگ آلود کر لیتا ہے اور خیر کی کوئی بات اس کے دل کے اندر نہیں گھستی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر بھی ایسے انسان کی رسوائی ہے، نہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت ہے، اس کا قدر و مقام ہے، لوگ اس کو گری نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، اس کے بات کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ جو معاشرے کے اندر برا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا حشر برائی کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یا ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك قد اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ وہ انسان جو برائیوں کے اندر منہمک رہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر گرچہ اس کو اللہ رب العالمین نے دو آنکھیں دی تھی، وہ صاحب بصیرت تھا، دیکھتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن وہ غلط چیزوں سے دوری نہیں اختیار کرتا تھا، بھلائیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن نابینا کر کے اٹھائے گا۔ اس کے دونوں آنکھوں کی بصارت اللہ رب العالمین چھین لے گا، وہ اللہ سے فریاد کرے گا یا ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے پروردگار عالم، تو نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا کے اندر صاحب بصیرت تھا، صحیح اور غلط کی تمیز کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذالک قد اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں تیرے پاس پہنچتی تھیں، تجھے خیر اور شر کی باتیں بتائی جاتی تھیں، لیکن تو اسے بھلا دیتا تھا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج تیری بات کی کوئی ویلو نہیں ہے، تیری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا جائے گا، کچھ نہیں تیرے اس بات کے اوپر کام نہیں دھرا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو دھتکار دے گا، دنیا کے اندر بھی رسوائی، آخرت کے اندر بھی رسوائی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جہاں تک ممکن ہو سکے بھلائیوں کی طرف راغب ہونا چاہیے، برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔
نہایت ہی عظمت والا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی کہ نہایت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ جیسے آپ رمضان کے اندر اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ حرمت والے جو مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا، اور اللہ رب العالمین نے پھر انہیں سکھایا کہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر ان کو اچھے بندوں میں شمار کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں کہا تم دونوں جنت میں آرام سے رہو، اور جہاں بھی جانا چاہو جاؤ، اس کے پھل کھاؤ، اس کے مزے لو، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کر دی اللہ کی، تو جنت سے وہ نکال دیے گئے۔ پھر توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس لیے اسے نصیحت ملتی ہے کہ ہم اور آپ سراپا سر تا پیر برائیوں کے اندر ہمیشہ منہمک رہتے ہیں، ہم سے ہمیشہ برائیاں ہوتی رہتی ہیں جانے انجانے میں، لیکن سب سے اچھا بندہ وہی ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ و استغفار کرے، اللہ کے دربار میں حاضر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اتفاقیہ طور پر شہادت ہو گئی، جس کو لوگوں نے شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ قرار دے دیا۔ سینہ کوبی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ڈھول اور تازیہ نکالتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، حالانکہ ان سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری بے بنیاد باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، بدعات ہیں۔ یہ 350 ہجری کے بعد اس کی ابتدا ہوئی، یہ بدعت ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ کون ایسا شخص ہوگا جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے محبت نہ ہوگی، حضرت حسین، حضرت حسن اور بھی ازواج مطہرات جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پائے جاتے ہیں، سارے لوگوں سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک جز ہے، ان سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس طرح سے محبت میں نہ شرسار اور مست ہو جائیے کہ بدعات کو انجام دینے لگی، خرافات اور برائیوں کو انجام دینے لگی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 36 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 40 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو تاریخ اسلام کا کوئی ایسا دن نہ ہوگا جس کے اندر مسلمانوں نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت پیش نہ کی۔ تو کیا ہر دن کو غم اور ماتم کا دن بنایا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اسی بات سے کافی ہو جاتی ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے حد درجہ محبت تھی، یہاں تک کہ واقعات کے اندر، سیرت کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے دونوں نواسے تشریف لاتے ہیں، ممبر سے اتر جاتی ہیں، اپنے دونوں کندھوں پر سوار کرتے ہیں اور پھر خطبہ اپنا پورا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ دونوں نواسے آپ کے تشریف لاتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ ان سے محبت تھی۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس شخص نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس شخص نے ان سے نفرت کی گویا کہ مجھ سے اس نے نفرت کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے، اور وہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے
ایسے ہی لکھ دیا تھا ان کی قبر کے اندر. جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف فرما تھے، میرے پاس موجود تھے، اور اتنے میں وہ رونے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے. میرے پاس حضرت حسین تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام نازل تھے. اس وقت اللہ کے رسول سے باتیں ہوتی تھیں. اتنے میں حضرت حسین رونے لگے، اور جب میں نے ان کو چھوڑا فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں اے محمد کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ جبریل امین علیہ السلام کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں مجھے ان سے شدید محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں بڑی شدید محبت ہے، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. جبریل امین علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کو نہ بتا دوں کہ آپ کی امت انہیں قتل کر ڈالے گی، انہیں مار ڈالے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں بتاؤں کہ وہ زمین کون سی ہے، وہ علاقہ کون سا ہے جہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ زمین کربلا کی ہے جس پر انہیں شہید کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے یہ چیز متعین کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے بتا بھی دیا گیا تھا. تو اب جو قضا اور قدر کے اندر ہے اس پر رونا دھونا کس بات کا؟ اور رونا اور دھونا اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین شہداء کی بڑی فضیلت بتایا ہے، ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں زندہ ہیں. ان کی زندگی کیسی ہے اللہ رب العالمین جانے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے یہاں زندہ ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین روزی کو پہنچاتا ہے. وہ تمام شہداء کرام جو اسلام کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں اور وہ روزی پاتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کے اندر خرافات کو انجام دیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ڈھول تاشے ماتم سینہ کوبی، اور اس کے اندر نوحہ و ماتم کیا جاتا ہے. حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت. وہ اس شخص کا ہماری شریعت سے، ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے سینہ کوبی کی، اپنے ماتھے پر، اپنے سینے پر، اپنے گالوں پر تماچا رسید کیا اور اپنی پیٹھ پر زنجیریں وغیرہ چلائے. بہت ساری چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے. ان ساری چیزوں سے اللہ کے رسول نے کنارہ کشی اختیار کی کہ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو پڑ گئے. اتنے بیمار پڑے کہ ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے اور پھر انہیں ہوش نہ رہتا تھا. ان کا سر مبارک ان کی اہلیہ یعنی میری ماں کی گود میں تھا. وہ بے ہوش ہو گئے. اتنے میں میری ماں رونے دھونے لگی، زار و قطار رونے لگی، چلانے لگی. افاقہ ہونے کے بعد جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو ڈانٹتے ہیں اپنی اہلیہ کو اور کہتے ہیں میں ہر اس چیز سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے. جو رونے والیاں ہیں، سینہ کوبی کرنے والی ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے والی ہیں، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے. لہذا میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں. اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے استفسار کیا، ان سے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو دن ہے جس دن ہم روزہ رکھا کرتے ہیں، اس دن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعونیوں سے نجات دی تھی، جس کی وجہ سے، جس کے پاداش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. لہذا ہم بھی رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، ہم تمہاری بنسبت زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی اتباع اور پیروی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنا اسٹارٹ کر دی، شروع کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے
اس روزے کو فرض قرار دیا تھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو شخص چاہے رکھے اور جو شخص چاہے نہ رکھے، اس کے اوپر اختیار ہے۔ اب یہ فضیلت اس کی ہے، اور اس کی فضیلت کے تعلق سے، عاشورہ کی فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، سوال کیا گیا، وسئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ، ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین کس قدر ہمیں ثواب سے نوازتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ عاشورہ کے روزے کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ سے یہی گمان کرتا ہوں، اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس ایک دن کے روزے کی طفیل میں، اس کے برتن میں، اس کے برکت میں ایک سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس قدر فضیلت کا حامل ہے ایک دن کا روزہ۔ آپ ایک دن کا روزہ رکھ لیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے صغیرہ تمام گناہوں کو جو گزشتہ سال آپ نے کیا ہے وہ تمام کے تمام معاف ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا ہما ریحان عطایا، یہ میرے دونوں پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں، جس نے انہیں تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ کو شدید محبت تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی قضا و قدر یہی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے، شہید کر دیے گئے۔ اس کے اندر روزے کے تعلق سے میں عرض کرتا چلوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کے 3 مراتب ہیں، 3 مراتب ہیں، 3 درجات ہیں۔ ان میں سے پہلا اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انسان صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے، یعنی کل سنیچر ہے، سنیچر کے دن کا اگر صرف روزہ انسان رکھ لیتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن سب سے نچلے اور کم درجے کا اس کو ثواب ملے گا۔ دوسرے درجے کا ثواب یہ ہے کہ انسان 9 اور 10 کا روزہ رکھے، 9 اور 10 کا روزہ رکھے، اور تیسرے سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان 9، 10 اور 11 تینوں دنوں کا روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ کے اندر 9ویں 10ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خالف الیہود، ان کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ان کی مخالفت میں ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن روزہ بعد میں رکھو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لئن بقیت لاصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو تاسوعہ کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، فرمودات ہیں روزے کے تعلق سے۔ اور رہا مسئلہ اس کی فضیلت، تو میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کو یہ صرف اسی 2-3 دن نہیں بلکہ یہ پورا مہینہ حرمت والا ہے۔ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں سے زیادہ ہماری رغبت ہو، برائیوں سے ہماری کنارہ کشی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔